अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी लाहौर ज़ू से रिलेटेड, तो ये भी उसी से रिलेटेड वीडियो है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से नीलामी की गई है, जो टिकट वगैरह का जो था उसको नीलाम किया गया है लाहौर ज़ू का, उस हवाले से एक रिट पिटीशन फ़ाइल कर दी गई है इस फैसले के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट में। तो हमारी वीडियो आज उससे रिलेटेड है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाएगी कि ये जो पिटीशन फ़ाइल की गई है इसका फ़ायदा क्या होगा अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस पूरे सिनेरियो की जो है वो समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन, तकरीबन 25 एकड़ पर 1872 में कायम होने वाला ये कदीम ज़ू, जिसको लाहौर ज़ू हम कहते हैं, ये शुरू से लेकर यानी कि पहले पुराने वक्तों से लेकर आज तक जो है एक सस्ती तफरी फराम करता रहा है। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि लोग जो हैं वो चाहे ईद के त्योहारों या कुछ भी हों तो लोग अपने बच्चों वगैरह को लेकर यहाँ पर चले जाते थे और जाकर यहाँ पर आराम से एक टिकट लेकर तमाम जो भी जानवर अंदर होते थे उनको जो है वो देखते थे और उनसे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते थे। बच्चे ख़ास तौर पर चिड़ियाघर को एक बड़ा अहम मकाम हासिल था। छुट्टियाँ होती थीं या स्कूल की छुट्टियाँ होती थीं या जो भी होता था, जैसे भी मौका मिलता था तफरी का, तो लोग जो हैं फैमिलीज़ जो हैं वो चिड़ियाघर का रुख करते थे। तो अब हुआ ये है कि जैसे तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इसको जो है वो आउटसोर्स कर दिया गया, यानी कि इसकी नीलामी कर दी गई है। टिकट्स वगैरह के जो इनके जो सेक्टर्स हैं उनको इन्होंने नीलाम कर दिया है। अब इसकी जो टिकट हैं चिड़ियाघर के, उसके चार्जेस बड़े पैमाने पर इजाफे को, जो यानी कि ये फ़ैसला किया गया, ये इसको जो आउटसोर्स किया गया, इस फैसले को और इसके अगेंस्ट जब टिकट महंगी हुई हैं तो उस हवाले से इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब इसमें मफाद आमा की एक तंजीम जुडिशल एक्टिविज़म पैनल ने अपने चेयरमैन अजहर सदीक के ज़रिए एक रिट पटिशन दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चिड़ियाघर को 500 मिलियन रुपए में एक निजी कंपनी को जो है वो नीलाम कर दिया गया है। अब जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसको 3 साल के लिए जो है वो आउटसोर्स किया गया, यानी कि नीलाम किया गया एक प्राइवेट कंपनी को, जो है वो निजी कंपनी को 3 साल के लिए इन्होंने इसको जो है वो नीलाम किया है। अब इसमें मज़ीद भी पटिशन में जो कहा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मज़ीद आगे कहा गया है कि इस माहदे में दी माल और लारनस रोड के दरवाज़ों पर पार्किंग की सहूलियात, यानी कि वहाँ पर जो पार्किंग वगैरह की सहूलियत है उसका इंतज़ाम, दाखिले के टिकट और मुख्तलिफ पुरकशिश मकामात। अब ये जो पुरकशिश मकामात जो हैं, एक तो दाखिले की टिकट वगैरह भी इनके अंडर आ गई है और इसके साथ साथ जो दाखिला, यानी कि अब दाखिले के साथ साथ जो टिकट वगैरह है अंदर के जो हैं, जैसे कि आप मिसाल है कि आप अगर फ़िश एक्वेरियम देखते हैं तो उसका 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। स्नैक हाउस अगर आप देखते हैं तो उसके लिए 200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। एवरी और नए वर्चुअल रियलिटी तकरीबन 200 रुपये में इसकी चार्जेस। और इसके अलावा जो ज़ू होलोवर्स का टिकट जो है वो तकरीबन 300 रुपये का कर दिया गया है। अब इन तमाम अगर आप देखें कि अगर आप चिड़ियाघर में जाते हैं और अगर आप 100 रुपये की टिकट पहले लेते हैं तो इसमें अगर आप टोटल ओवरऑल देखें कि अगर 4 बंदे चले जाते हैं तो 100 रुपये तो उनकी एंट्री टिकट ही बन जाती है। और उसके बाद जो पर यानी कि फ़ीकस ये तमाम आप खिदमात अगर आप देते हैं वहाँ पर, कि आप अगर स्नैक हाउस में जाते हैं या वर्चुअल रियलिटी तजर्बात के लिए आप वहाँ जाते हैं या फिर आप ज़ू होलो वर्स का टिकट लेते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग पैसे जो है वो पे करना पड़ेंगे। यानी कि अब आपको चिड़ियाघर की एंट्री टिकट से लेकर एंड तक, यानी कि अंदर तक घूमने के लिए आपको आप जो भी खदमात को लेंगे तो उसके लिए आपको जो है वो ये पे करना पड़ेगा। तो इस हवाले से जो रिट फाइल की गई है इसमें वाज़िया कहा गया है कि इससे आवाम पर बोझ बना है, यानी कि ये एक पब्लिक प्लेस है, इसका मकसद सिर्फ लोगों को सस्ती तफरी फराम करना है। जब इसमें ही ये तमाम चीज़ें ऐड कर दें तो तकरीबन 1100-1200 रुपये फ़ीकस बंदा जो है वो पड़ जाएगा। तो अगर एक फैमिली के 5 से 6 बंदे वहाँ चले जाते हैं देखने के लिए तो आप ज़रा खुद इस चीज़ को सोचें कि वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ को नहीं कर सकते अफोर्ड। वो ज़ाहिर बात है कि वो 1100-1200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इनको ये पड़ेगा। और उसके बाद अगर 5-6 बंदे चले जाते हैं तो वो किस तरीके से 5-7 हज़ार रुपये, जो 6 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये वो लगाएंगे तो फिर वो एक ज़ू को मुकम्मल जो है वो विज़िट कर सकेंगे। तो इससे ये एक महंगा हो गया, देखा जाए तो इसको महंगा आप समझे कि कर दिया गया है। अवामुल नास से इसकी पहुंच दूर हो गई है। ये एक ऐसा सस्ता सोर्स ऑफ तफरी था कि जहाँ पर लोग जो है बआसानी चले जाते थे। तो इस अमल से, इसमें इस तजर्बे से आप ये कह लें कि अवाम को जो है वो नुकसान होगा और अवाम जो है वो वहाँ का रुख नहीं कर सकेगी। तो अवाम से आप ये कह सकते हैं हम कि एक सस्ती तफरी को छीनने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, रिट पटिशन में मज़ीद ये भी कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने चिड़ियाघर की खिदमात को नीलाम करने में कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। ज़ाहिर बात है कि ये दावा उन्होंने इसलिए भी किया कि ये एक अच्छे दामों में ये जो है वो नीलामी हुई है
اب اس کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 320 ملین روپے کا ریزرو قیمت کو 180 ملین روپے سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس میں فائدہ ہوا ہے، تو اگر فائدہ ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ لوگوں تک بھی اثرات آنے چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فائدہ ہوا ہے تو لوگوں کو ٹکٹس وغیرہ کی جو سہولیات ہیں وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہیں، تو لوگ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اویل کریں گے؟ لوگ تو کبھی وہاں کا رخ نہیں کریں گے، تو وہاں پہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کی جو وہاں پہ لوگوں کی جو انٹری ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ایک متوسط طبقہ جو ہے وہ وہاں پر جا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو یہ جو آؤٹنگ ہے وہاں پہ وہ کم کر دیں گے اور وہاں پر وہ نہیں جایا کریں گے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عجیب سی بات ہے کہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ اس طرح اس چیز کو مہنگا کرتے ہیں، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ٹکٹ جیسا بھی تھا لاہور زو چلیں اس میں یہ ہوتا تھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر کچھ ان کے اخراجات تھے جو کہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، جانوروں کے اخراجات ہوتے ہیں، باقی بھی تمام تر ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا کہ باقی عوام کو بھی اس کے جو ہے نا عوام پہ بھی بوجھ نہ بنے۔ تو درخواست میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چڑیا گھر کے داخلے کی ٹکٹ کی قیمت 100 روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں اضافی پرکشش مقامات کے لیے الگ چارجز ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پٹیشن میں یہ بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ٹکٹ تو لے لی، یعنی کہ آپ 100 روپے کی ٹکٹ آپ فی کس بندہ پے کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اندر جاتا ہے تو مزید مقامات کو وہ وزٹ کرنے کے لیے مزید ٹکٹ خریدے گا، یعنی کہ انٹری ٹکٹ کی کیا ورتھ رہ جاتی ہے، پھر وہ صرف اندر جانے کے لیے آپ نے 100 روپے لینے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ عجیب سی ایک چیز ہے۔ اس ریٹ پٹیشن میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک عوامی چڑیا گھر ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک عوامی چڑیا گھر ہے، ایک عوامی پلیس ہے، ایک عوامی تفریحی سہولیات ہونے کی وجہ سے اسے مکمل طور پر آؤٹ سورس یا نیلام نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ ریٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو آپ مکمل طور پر اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر ڈل جائے گا، تو اس طرح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یعنی کہ اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو ریٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بتایا یعنی کہ درخواست گزار نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کچھ انتظامی کاموں کو کسی نجی کمپنی کو آؤٹ سورس کیا جائے، یعنی کہ کچھ ایسے معاملات جو ہیں ان کو آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، نیلام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ اس کا بوجھ عوام پر نہ پڑے، کہ یعنی کہ اس کی کوئی ایسا نہ ہو کہ ٹکٹ اتنی مہنگی کر دیں کہ عوام کے پہنچ سے دور ہو جائے، اور عوام جو ہے وہ وہاں پر جانے سے پہلے کوئی 100 بار سوچے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کے اندر ویسے اور پلیسز ہیں کون سے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے کرکٹ کے میدان نہیں ملتے، جو فکس میدان ہوتے ہیں وہ بک کرانے پڑتے ہیں، وہاں پہ آپ یا تو پیسے دے کے پہلے بک کرائیں گے اور پھر آپ میچز کھیلیں گے، تو یہ جو بچے جو پہلے کھیلتے تھے یعنی کہ گراؤنڈز وغیرہ میں اس طرح کے گراؤنڈز بھی نہیں ہوتے، تو لہٰذا بڑے مسئلے والے جو ہیں وہ معاملات کا ہم فیس کر رہے ہیں آج کل۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایسی سستی تفریح کو بھی آپ جو ہے عوام سے چھین لیں گے تو میرا خیال سے تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس پٹیشن میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ چڑیا گھر کے نیلامی نے مختلف پرکشش مقامات کے لیے داخلہ فیس اور اضافی چارجز میں اضافہ کیا ہے، جس سے یہ عوام کے لیے ان کی رسائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ عوام ظاہر بات ہے جب اب میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ وہ انٹری ٹکٹ کے 100 روپے الگ دیں گے اور اس کے باقی معاملات کے جو ہیں وہ وزٹ کے ٹکٹ یعنی کہ وہ الگ لیتے رہیں گے، تو اگر وہی 5-7 بندے اگر ایک فیملی کے چلے جاتے ہیں تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو، تو یعنی کہ وہ ٹکٹ لیں گے یا اندر کے ٹکٹس لیں گے، تو یعنی کہ یہ ایک ایسے معاملات تھے جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک انبیئریبل کنڈیشن کریٹ کر دی عوام کے لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں اس کو، یعنی کہ یہ ایک ایسا تفریحی سورس ہے جہاں پر ہر قسم کے لوگ چلے جاتے تھے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر چلا جائے گا کوئی غریب چلا جائے گا، سارے ہی تمام لوگ جو تھے وہ یہاں پر جاتے تھے اور اپنا جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے بچے۔ تو لیکن اب جب اس چیز کے بارے میں دیکھیں تو جتنی مہنگائی کر دی گئی وہاں پر، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جانا چھوڑ دیں گے، یعنی کہ ایک ایسا طبقہ جو ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ وہاں نہیں جائے گا، ظاہر بات ہے وہ انٹری ٹکٹ لے کے کیا کرے گا جب اندر جانے کے بعد اسے مزید آگے ٹکٹ لینا پڑیں گی، تو لہٰذا اس کے بارے میں کچھ ایسا سوچنا چاہیے تاکہ ایک ایسا درمیانہ رستہ نکالنا چاہیے تاکہ عوام کو بھی اس کا ریلیف حاصل ہو۔ اگر آپ نے اس کو آؤٹ سورس کیا اور اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو یا فائدہ ہوا ہے محکمے کو، تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک بھی آنے چاہیے، عوام کو بھی اس سے فائدہ ہونا چاہیے، وہ بھی استفادہ کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام کے لیے مہنگائی کر دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ باقی جو سورسز ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں جاتی ہے عوام، تو عوام کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر ایسی سورسز جو ہمارے پاس رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم عوام کی پہنچ سے دور کر دیں گے تو عوام نے بیچاری نے کہاں جانا ہے۔ فردر اس میں ناظرین بتایا گیا ہے کہ پٹیشن میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ حکام کو حکم دے کہ وہ چڑیا گھر کی نیلامی کے بارے میں تمام معلومات، یعنی کہ جو بھی معلومات ان کے پاس ہیں اس میں تمام تفصیلات اور دستاویز وہ بھی عوام کو شیئر کریں، کیونکہ یہ عوامی ایک پلیس ہے
تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا تو یہ عوام کا حق ہے کہ ان کے سامنے لایا جائے اور اس میں بتایا جائے عوام کو کہ اس میں اتنا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے، اور اس فائدے کے ثمرات بھی عوام کو دیے جائیں تاکہ عوام بآسانی چڑیا گھر کا رخ کر سکیں۔ یہ ایک ایسی تفریح ہے جو کہ بچپن سے لے کے، اگر ہم اپنے بچپن سے دیکھ لیں تو جب سے لے کے آج تک جو لوگ ہیں وہ لاہور چڑیا گھر زو کو جو ہے وہ ایک مین تفریح کا سمجھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کئی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا گھر کے پارکنگ، حالانکہ جو باہر پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں بھی گاڑیاں 200 روپے میں وہ پارکنگ والا جو ہے وہ اکثر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی کہ پارکنگ کا بھی نہیں پتہ۔ ظاہر بات ہے جب انہیں پتہ ہے کہ اندر جو معاملات اتنے مہنگے چل رہے ہیں تو باہر اگر کوئی ایک گاڑی کھڑی کرنے کے بھی 200 روپے چارج کر لے گا تو کیا ہے، حالانکہ ٹکٹ 50 روپے ہونی چاہیے گاڑی کی۔ تو اس طرح کے معاملات عام ہو جاتے ہیں جب آپ اس چیز سے نظر اٹھاتے ہیں، جب احکام اس چیز سے نظر اٹھاتی ہے تو اس کے نیچے پھر دیکھیں ایسے ہی کام ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی گاڑی لگانی ہے یا آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کے اپنے مرضی سے جو ہے وہ چارج کریں گے۔ کوئی 200 روپے لے لے گا، کوئی 100 روپے لے لے گا، حالانکہ جو چارجز ہیں وہ 50 روپے ہونے چاہیے یا 50 روپے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیں تو چارجز اس کے ڈبل کر لیتے ہیں، ٹرپل کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ تمام چیزیں، اب یہ وہ سورس ہے کہ جو عوام کے لیے ایک آسان ذریعہ ہے، اس آسان ذریعے کو عوام سے نہ چھینا جائے، اور حکام بالا سے یہ میری ریکویسٹ ہے، اور خاص کر آنریبل کورٹ جہاں پر یہ پٹیشن فائل ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک اچھا فیصلہ اس کے بارے میں کریں تاکہ عوام کو جو ہے وہ اس کے ثمرات ملیں۔ ویسے تو آپ دیکھ لیں کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں عوام کو جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا نہ۔ دیکھیں اب اتنی مہنگائی کے دور میں عوام سوچ بھی نہیں سکتی تفریح کے بارے میں، کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ بچوں کو لے کے باہر جائیں گے یا کسی ایسے پبلک پلیس پر چلے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ مہنگا ہوگا، تو لہٰذا ایک چڑیا گھر ایسا سورس تھے جہاں پہ لوگ جو تھے وہ آرام سے چلے جاتے تھے، تو اس میں بھی اس چیز کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک عوام کی پروس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی اس حوالے سے، یہ آج لیٹسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو اس سے آگاہ کروں۔ امید ہے حکام بالا اس چیز کو ضرور نوٹس میں لیں گے، اور خاص کر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اس چیز کو لازمی دیکھیں گی تاکہ عوام کی سہولت کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کے میں ریلیف پرووائڈ کیا جائے تاکہ عام فیملیز بھی وہاں پر جا سکیں اور اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکیں۔ بیسیکلی اتنے زیادہ مہنگائی کے دور میں جتنی زیادہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے اتنا کم ہے۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے میری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔